اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حروف لین کے متعلق ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حروف لین کے متعلق ہے۔ یہ سبق بڑا ہی اہم ہے، انتہائی اہم سبق ہے، اس لیے اسے غور سے سنیے گا اور آخر تک سنیے گا تاکہ آپ حضرات کو حروف لین کی صحیح طرح سے پہچان ہو سکے اور آپ بالکل جب دو الفاظ مختلف آ سکیں تو آپ ان میں موازنہ کر سکیں اور بالکل بھی کسی ڈاؤٹ میں یا کسی شک میں نہ رہیں کہ اب یہ کس طرح کا حرف آ گیا ہے اور ہم نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ تو آئیے حروف لین کے متعلق سبق شروع کرنے سے پہلے، اس کی مثالیں شروع کرنے سے پہلے جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں سب سے پہلے ان کے متعلق پڑھتے ہیں۔ حروف لین دو ہیں، اب یہ بات اہم ہے اور یاد رکھیے گا، حروف لین دو ہیں، واو اور یا۔ واو اور یا، یہ واو اور یا یہ دو حروف لین ہیں جو آپ کو کبھی بھی بھولنے نہیں چاہیے۔ واو ساکن، واو ساکن کس کو کہتے ہیں؟ یہ اصول ہے، سنیے گا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ واو ساکن کس کو کہتے ہیں؟ وہ واو جس کے اوپر جزم ہو۔ ہم نے چونکہ پچھلے اسباق میں جزم کے متعلق پڑھا ہے کہ جزم اور پیش میں فرق پڑا کہ جزم کس طرح کی ہوتی ہے اور پیش کس طرح کی ہوتی ہے۔ اس لیے جب واو ساکن یعنی واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے اس سے جو پیچھے والا لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہو تو اس واو کو ہم واو لین کہیں گے، یا وہ واو لین ہوگا۔ جیسے یہ مثال میں لکھا ہوا ہے جیم واو زبر۔ اب یہ دیکھیں جیم کے اوپر زبر ہے اور واو کے اوپر جزم ہے تو یہ واو لین، یہ والا یہ واو لین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہی یا ساکن سے پہلے، یا ساکن کا مطلب کیا ہوا کہ جب کوئی بھی یا آئے اور اس کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ یا لین ہوگا۔ اگر واو یا جو ہے یا کے اوپر جزم آ جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہے یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پیچھے والا جو یعنی اس سے پہلے یا سے جو پیچھے والا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے تو اس یا کو ہم یا لین کہیں گے۔ اور اس کے بعد اگلی جو یہ انتہائی اہم بات تھی، اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ حروف لین کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ حروف لین جو ہوتے ہیں ان کو آپ نے انتہائی نرمی کے ساتھ اور آپ نے ان کو جھٹکا نہیں دینا، جیسے ہم زبر میں، زیر میں یا پیش میں الف زبر آ ایسے پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے اس طرح جھٹکا نہیں دینا ہوتا آپ نے۔ اور جیسے ہم کھڑا زبر کی شکل میں پڑھا کہ الف کھڑا زبر آ، اس کو ہم نے لمبا کیا۔ جو حروف لین ہیں ان کو آپ نے نہ تو الف زبر کی طرح پڑھنا ہے اور نہ ہی الف کھڑا زبر کی طرح پڑھنا ہے، یعنی ان کو آپ نے نہ تو جھٹکا دینا ہے اور نہ ہی ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، بلکہ ان کو معروف طریقے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ اب ان کے ہجے کیسے کریں گے؟ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حروف لین کا ہمیں پتہ چل گیا اور اس کا جو اصول ہے کہ کون کون سے حروف لین ہوں گے وہ ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ان کو پڑھنا کس طرح سے ہے یہ پڑھ لیا۔ اب اگلی بات ہے چوتھا اصول کہ ہم نے ان کے ہجے کس طرح سے کرنے ہیں۔ جب کسی لفظ کے اوپر جو ہم نے اصول پڑھے ہیں وہ واضح ہو رہے ہوں تو اس کے بعد ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے ان کے ہجے کس طرح سے کرنے ہیں اور ان کے سپیلنگز کس طرح سے کرنے ہیں؟ تو وہ سپیلنگ سیکھنے کے لیے یہ اصول نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ واو، یہ دیکھیں یہ با ہے، با کے اوپر زبر ہے اور واو جو ہے یہ اس کے اوپر یہ جزم ہے، تو اس کا مطلب واو ساکن ہو گیا۔ جس واو کے اوپر جزم آ جائے وہ واو ساکن ہو جاتا ہے، اور یہ پچھلا حرف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے تو یہ جو ہے یہ حروف لین ہو گیا، یہ لین ہے۔ یعنی ان کو اب کیسے پڑھنا ہے سنیے گا، با واو زبر باؤ،
اب یہ دیکھیں باؤ اس طرح کر کے ہم نے لمبا بھی نہیں پڑھا اور باؤ فوراً جھٹکا دے کے بھی نہیں پڑھا. تو ہم نے باؤ، یہ دیکھیں آواز آہستہ آہستہ سے کم ہو رہی ہے، معروف طریقے کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو. اس کے بعد اگلا ہے یہ دیکھیں با واؤ زبر باؤ، یہ طریقہ بھی ہم نے بتا دیا ساتھ. با یا زبر، اب دیکھیں یہ ساتھ لکھا بھی ہوا ہے با یا زبر بئی. اب یہ دونوں آگے باؤ بئی، باؤ بئی. تو یہ تھے ہمارے حروف لین. اب اس کے بعد اس کی جو مزید مثالیں ہیں ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو آئیے مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کے جو حروف لین پڑھے ہیں اس کی ہم نے جو پروسیجر ہے، جو اس کے اصولز ہیں، جو اس کے رولز ریگولیشنز ہیں اور جو قواعد و ضوابط ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں. تو اب اس کی مثالیں کہ اگر یہ حروف کے اوپر جزم آ جاتی ہیں تو ہم نے ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے. اب یہ آگے ہیں، تو ان کو آپ اپنے جو اصول ہیں وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اصولوں کو بڑی توجہ کے ساتھ اس سبق کو سنیے گا. با واؤ زبر باؤ. اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ والے ہم نے کس طرح سے پڑھنے ہیں. با واؤ زبر باؤ، با یا زبر بئی، تا واؤ زبر تاؤ، اس کے بعد تا یا زبر تئی، سا کو نرمی کے ساتھ، سا واؤ زبر ساؤ، سا یا زبر یہ، سا یا زبر سی. تو یہ ہم نے جو پڑھے ہیں. اس کے بعد اگلی لائن کی طرف ہے جیم واؤ. یہ جو حروف ہیں یہ مثال میں بھی ہم نے پڑھا تھا. جیم واؤ زبر جاؤ. اب یہ واؤ ساکن ہے، تو واؤ ساکن جو ہے اور اس سے پچھلے والا جو حرف ہے تو وہ اس کے اوپر چونکہ زبر ہے اس لیے یہ حروف لین ہو گیا ہے. واؤ جیم واؤ زبر، یہ دیکھیں جیم واؤ زبر جاؤ، جیم یا زبر جئی، آ واؤ زبر او، آ واؤ زبر او، آ یا زبر ای، آ یا زبر ای. خا واؤ زبر یہ، خا واؤ زبر خاؤ، اور یہ خا یا زبر خی، خا یا زبر خی. اس کے بعد جو اگلی لائن ہے وہ ہے یہ دال. یہ دیکھیں دال واؤ زبر داؤ، دال یا زبر دئی. اس کے بعد لال کو ہم نے بڑی نرمی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. لال واؤ زبر لاؤ، لال یا زبر رئی، لال یا زبر رئی، رو رئی. اب را کی باری آ گئی، را کو پر کر کے پڑھیں گے. را واؤ زبر رو، را واؤ زبر رو، را یا زبر رئی، را یا زبر رئی. اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ختم ہوتا ہے. ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور محنت کریں. محنت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آپ اگر دل جمی کے ساتھ محنت کرتے ہیں تو آپ قرآن کریم کو صحیح قواعد و ضوابط اور اصولوں کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.